اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے آپ دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے۔ ان میں سے ایک آدمی کو ہم نے انگور کے 2 باغ عطا فرمائے تھے اور ان دونوں باغوں کے ارد گرد کھجور کے درخت اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے کھیتی رکھی۔ وہ دونوں باغ اپنے میوہ جات لے آتے اور اس میوہ جات میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرتے، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر رکھی تھی۔ اور اس باغ والے کے لیے بہت اموال تھے، تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا، اس حال میں کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں مال میں اور طاقتور لوگوں میں تو اور عزت دار لوگوں میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ وہ باغ والا جب اپنے باغ میں داخل ہوا، اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میرا یہ گمان، میرا یہ خیال ہے کہ یہ باغ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا، اور میرا یہ خیال ہے کہ قیامت قائم ہونے والی نہیں، اور اگر میں میرے رب کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو اس سے بہتر باغ میں پاؤں گا لوٹنے کی جگہ۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اس حال میں کہ وہ گفتگو کر رہے تھے آپس میں ایک دوسرے سے، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے سوار کر ایک آدمی بنا دیا؟ لیکن میرا رب وہ اللہ ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور تو نے باغ میں داخل ہوتے وقت یوں کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیک حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، تو مجھے میرے رب سے امید ہے کہ وہ مجھے تجھ سے بہتر باغ عطا فرمائیں گا، اور تیرے اس باغ پر آسمانی عذاب نازل فرمائیں گا، تو وہ صبح کے وقت چٹیل میدان ہو جائیں گا۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مثال بیان کیجیے لوگوں کے سامنے، 2 لوگوں کی، ایک مومن ہے ایک کافر ہے۔ علماء مفسرین نے فرمایا یہ 2 لوگوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی اسود ابن عبد الاسود مراد ہے، اور بعد نے فرمایا کہ نہیں، بنی اسرائیل کے جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے یہ 2 شخص مراد ہیں جو ایک بادشاہ کے بیٹے تھے۔ بادشاہ کی وفات کے بعد ان کے درمیان مال تقسیم ہوا، 4 ہزار دینار دونوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک بھائی جو مومن تھا، شکر گزار تھا، اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا، اس کو 4,000 دینار
ملے، اور دوسرا بھائی جو کافر ناشکرا اللہ کا نافرمان تھا اس کو بھی 4000 دینار ملے۔ اور ہوا یہ دونوں کا معاملہ کہ کافر بھائی جو تھا اس نے 1000 دینار کا باغ خریدا، ایسا باغ جو ابھی بیان کیا گیا کہ ایسا باغ تھا کہ 2 باغ تھے جن کے ارد گرد کمپاؤنڈ جو گھیرا ہوا تھا وہ تار کمپاؤنڈ اور دیوار کا اور کسی گھاس پھوس کا کمپاؤنڈ نہیں تھا، بلکہ کمپاؤنڈ جو گھیرا ہوا تھا وہ کھجور کا تھا کہ چاروں طرف دونوں باغوں کو کھجوروں نے گھیر رکھا تھا۔ اور پھر ان باغوں کی ایک تاثیر یہ بھی تھی، ان باغوں کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کے درمیان میں ایک نہر بہہ رہی تھی اور ساتھ میں کھیتی بھی ہو رہی تھی۔ کس چیز کی کھیتی ہو رہی تھی؟ مفسر فرماتے ہیں کہ سبزی ترکاری کی ہو رہی تھی، اور اللہ نے دیگر مال سے بھی اس کو نوازا تھا۔ وکانا لو ثمر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو دیگر مال بھی اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ اس نے 1000 دینار کا بہرحال باغ خریدا، تو مومن بندے نے حرص و طمع کے اندر باغ نہیں خریدا، بلکہ 1000 دینار انہیں اللہ کے نام پہ صدقہ کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں یہ 1000 دینار کو صدقہ کرتا ہوں، میرے بھائی نے تو باغ خریدا لیکن میں یہ صدقہ کرتا ہوں اس امید پر کہ کل قیامت میں تو مجھے جنت میں باغ عطا فرمائے گا۔ پھر کافر بھائی نے 1000 دینار کے اس نے اپنا بہترین محل اور گھر بنایا۔ مومن بھائی نے اس کو دیکھتے ہوئے حرص و طمع لالچ نہیں کی، بلکہ 1000 دینار کو انہیں صدقہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میں 1000 دینار صدقہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن تو مجھے بہترین محل جنت کے اندر عطا فرمانا۔ پھر کافر بھائی نے 1000 دینار اس نے خرچ کیے اور ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کیا اور اس کے ساز و سامان اس کا خریدا 1000 دینار میں، وہ پورا خرچ کیا شادی وغیرہ کا۔ مومن بھائی نے پھر بھی حرص نہیں کیا، لالچ اور طمع نہیں کی، بلکہ 1000 دینار کو اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے بھائی نے تو خوبصورت لڑکی سے عورت سے نکاح کیا ہے، میں کل جنت کے اندر تجھ سے حور سے نکاح مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کے اندر تو مجھے داخل فرمانا، تو حوروں سے وہاں کی عورتوں سے میرا نکاح فرمانا۔ پھر کافر بھائی نے 1000 دینار کے اندر خدام، کنیز، غلام خریدے۔ مومن بھائی نے 1000 دینار کو صدقہ کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ جنت کے اندر مجھے خدام اور کنیز عطا فرمانا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، کافر اور مومن دونوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے لوگوں کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے مشرکین اور ایمان والوں کے لیے بھی یہ مثال، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے اور دنیا داروں کے لیے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی سورہ کہف کے اندر، باغ والوں کی مثال کہ مومن اور کافر دونوں کا معاملہ الگ ہونا چاہیے۔ مومن کی امید آخرت سے وابستہ اور کافر اپنی امید دنیا سے لگاتا ہے کہ اس کے نزدیک تو آخرت نہیں ہے، اس کے نزدیک دنیا کی دنیا ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کو دنیا کے اندر لگا کر اپنی دنیا چمکانے کی فکر کرتا ہے۔ مومن کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، مومن کو اپنے آخرت کو چمکانے کی فکر کرنا چاہیے جیسا یہ مومن بندہ کر رہا تھا۔ بہرحال ایک وقت یہ آیا کہ یہ مومن بندہ افلاس کا شکار ہوا، غربت کا شکار ہوا، تو اپنے مومن کافر بھائی کے پاس مدد کے لیے گیا۔ راستے میں اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگا۔ بھائی جب آیا تو بھائی نے تو پہلے اس کو پہچانا نہیں، پھر بعد میں پہچانا، تو پھر یہ بھائی سے کہنے لگا، مومن بھائی کافر بھائی سے کہنے لگا کہ بھائی میرے اوپر حالات آ گئے اور مجھے روپے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا۔ کافر بھائی نے اپنے مومن بھائی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے باغ میں لے کر جانے لگا اور باغ بتانے لگا، دیکھو یہ میرا باغ، ایک 4000 دینار تجھے بھی ملے تھے، 4000 دینار مجھے بھی ملے، لیکن میں نے 4000 دینار کو اس دنیا کے اندر لگایا، میرے پاس بہترین باغ ہے، نہریں گئے، کھیتی گئے، کھجور کے درخت ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس بیوی بچے، بہترین خدام، ساری عزت کا ساز و سامان میرے پاس ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب بتانے لگا، میں تجھ سے زیادہ مال و دولت کے اندر ہے۔ مومن بھائی کہنے لگا کہ میں نے بھائی آخرت کے لیے تیاری کی، کل قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، یہ چیزیں میں نے جو صدقہ کیا 4000 دینار یہ میرے قیامت کے دن کام آئیں گے۔ تو یہ بھائی کہنے لگا کہ دیکھو دنیا کے اندر بھی میں خوب باغ والا ہوں، میرا باغ کبھی تباہ و برباد نہیں ہونے والا، اور آخرت کا معاملہ جو تم کہہ رہے ہیں میں تو اس کو مانتا نہیں، قیامت قائم ہوں گی، قیامت بھی ہو سکتی ہے، ایک انسان مٹی بن جائے، ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے، وہ دوبارہ کیسا قیامت قائم ہوگا، اور انسان دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ جس شخص کو اللہ کی قدرت پہ شک ہوتا ہے وہ اس طرح کے گمان کرتا ہے، خیال کرتا ہے، اور اس طرح کے سوالات اور اس طرح کے اشکالات کرتا ہے۔
لیکن مومن بہرحال مومن ہوتا ہے جسے اللہ کی قدرت پر پورا یقین ہوتا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ کی قدرت کو مومن سمجھتا ہے، کافر نہیں سمجھتا۔ کافر بیوقوف ہوتا ہے، مومن عقل مند ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہے کہ جس اللہ نے وجود سے عدم سے وجود بخشا، کچھ بھی نہیں تھا، یہ دھرتی نہیں تھی، زمین آسمان کچھ نہیں تھا، انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے بغیر نمونے کے دھرتی کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سمندروں کے نظام کو چلایا، زمینی نظام کو چلایا، ہوا کے نظام کو چلایا، مخلوقات کے نظام کو اللہ نے چلایا، جو اللہ پہلے چلانے میں کسی کی ضرورت اس کو پڑی نہیں، محتاجگی نہیں آئی، اور اس کی قدرت میں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی قدرت کا یہ کارخانہ پورا نظر آ رہا ہے، قدرت کے کرشمے نظر آ رہے ہیں۔ وہ اللہ کو دوبارہ اس دنیا کو بنانے میں، اس دنیا کے لوگوں کو آباد کرنے میں اس کو کیا دقت پیش آئیں گی، اس کی قدرت میں کیا ایسی کمی واقع ہو جائیں گی کہ نہیں ہو سکتا یہ کام۔ مومن بندے نے اپنے کافر بھائی کو یہی سمجھایا کہ تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس ذات نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور تجھے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس نطفے سے تجھے ہاتھ پیر ناک کان ایک مکمل کامل انسان بنا دیا، طاقتور انسان بنا دیا، خوبصورت انسان بنا دیا کہ اب تجھے لڑکی عورت خوبصورت ملی ہے، پراپرٹی اور دولت تجھے ملی ہے، یہ سب تیرے ہاتھ پیر کی وجہ سے ملی ہے، صحیح سالم اللہ کی پیدا کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ باغ میں داخل ہوتے وقت تو تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، ماشاء اللہ کہنا چاہیے تھا، لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تو ناشکری کے جملے کہنے لگا۔ اور میرا معاملہ، میں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اللہ کو اللہ مانتا ہوں، قیامت کا مجھے پورا یقین ہے، قیامت قائم ہوں گی، میرا رب مجھے بہترین بدلہ دے گا، دنیا میں بھی آخرت کے اندر بھی، اور مجھے امید ہے میرے رب سے کہ میرا رب تجھ سے بہتر باغ عطا فرمائے گا، اس دنیا میں نہیں، اس دنیا کے اندر تو مرنے کے بعد بہترین باغ عطا فرمائے گا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تیرے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، کیونکہ تیرے جملے بڑے تکبرانہ جملے ہیں، اور تو اللہ کی ذات کے اندر شک کر رہا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کر رہا ہے، شک کر رہا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کر رہا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ ان بولوں کی وجہ سے تیرے اوپر عذاب نہ نازل فرما دے۔ تجھے اللہ ایسے بولنے سے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ مومن بندے نے اس کو نصیحت کی ہے، لیکن اس کی نصیحت کا اس پہ کیا اثر ہوگا؟ اس کے سامنے تو دنیا ہے، اس کے سامنے تو ساری پراپرٹی ہے۔ جب دنیا غالب آ جاتی ہے، لالچ حرص طمع اور دنیا کی رغبت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان کافر ہو کہ مومن ہو، اس کی زبان کے جملے بھی بدل جاتے ہیں، اس کا چال چلن رنگ ڈھنگ ساری چیزیں بدل جاتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھو دنیا داروں کو، ان کا معاملہ بھی ایسے ہوتا ہے، چند پیسے کے آ جاتے ہیں، چلنے کی چال بدل جاتی ہے، رہن سہن بدل جاتا ہے، بولنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، تکبرانہ جملے، گھمنڈ والے جملے زبان سے نکلتے ہیں جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ آگے کیا ہوا اس کے ساتھ؟ مفسر فرماتے ہیں اس باغ کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، سب نیست نابود ہو گیا، ساری دولت اس کی لوٹ لی گئی، ساری دولت اس کی ختم ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے بھائی کی بات مان لیتا۔ اس واقعے کے اندر عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے، مال کو سمجھ رہے کہ یہ سب کچھ مال مجھے دنیا میں مل گیا، اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے اس لیے مال ملا۔ مال کا مل جانا اللہ کی رضامندی کی اور خوشی کی علامت نہیں ہے، اور مال کا نہ ملنا، غربت اور مفلسی کا ملنا، یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی چند روزہ رونق ہے، چند روزہ لطف اٹھانا ہے، چند روزہ زینت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کتنے نیک بندوں کو اس دنیا سے بچا کر رکھا، غربت افلاس میں، فقر و فاقے میں رکھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہمارے لیے کہ اللہ کے نبی کو 2 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کر اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کھایا۔ دنیا سے جا رہے تھے، اس حالت میں کہ ہمارے نبی کہ آپ کے گھر میں جو چراغ تھا اس کے اندر تیل بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیل بھی ایک سے ادھار مانگ کر لایا تھا، اور ادھار کا تیل چراغ کے اندر جلایا، جب جا کے گھر میں روشنی ہوئی۔ اللہ کے نبی گھر سے جب گئے، اس حالت میں اللہ کے نبی کا دنیا سے آپ سے رخصت ہوئے، آپ کی آنکھ دنیا کی بند ہوئی، اس حالت میں کہ آپ کے اوپر بہرحال ایک قرضہ تھا کہ وہ تیل گروی رکھ کر لایا گیا تھا، قرض کے طور پر لایا گیا تھا، بطور قرض کے لایا گیا تھا۔ اس حالت میں ہمارے نبی دنیا سے گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھیں گے کہ اکثر بلکہ 99% انبیاء علیہ السلام غربت میں رہے۔ اللہ والوں کی زندگی غربت کے اندر زندگی ہے، تو مفلسی، غربت وغیرہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے، اور مال و دولت کا مل جانا اور حکومت اور عہدوں کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی علامت بھی نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اللہ کے حکم و نبی کے طریقے کے اور آخرت کی تیاری کیا ہے، اصل یہ چیز ہے۔ اگر کوئی مالدار ہو کر نیک زندگی گزار رہا ہے
آخرت کی تیاری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر خوف کے ساتھ زندگی، مال کا صحیح استعمال کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، تو دنیا کے اندر بھی نور، آخرت کے اندر بھی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی۔ اور اگر مال دولت ملنے کے بعد معاملہ ایسا ہے جو ابھی بیان کیا گیا، تو دنیا کے اندر بھی مصیبت، آخرت کے اندر بھی مصیبت۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی اطاعت نصیب فرمائے، ناشکری سے، گھمنڈ اور تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔